کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی اچھی نماز اتنی ہی اچھی زندگی اور اتنی ہی اچھی آخرت۔ رزق ہو یا پھر محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تا عمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان مشکل میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی بنتا ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو یا انسان یا کوئی رشتہ۔ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھو، نہ جھگڑے طویل ہونے دو، معاف کر دو کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، قرآن پاک ایسا نور ہے جو دلوں کے بگڑے رنگ اتار دیتا ہے۔ کبھی یہ چھوٹی سی زندگی بہت بڑے سبق سکھا دیتی ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ دوست کو بغل میں اور دشمن کو ہمیشہ آگے رکھو، اور بھروسہ اپنے پیچھے سائے پر بھی نہ کرو۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں ہوتی بلکہ انسانیت ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف باتوں کی حد تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ سچ انسان کی سوچ کو خالص بناتا ہے۔ جب سوچ خالص ہو جاتی ہے تو عمل اور کردار خود بخود خالص ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک انسان سچا ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ پکڑوائے تو بازو مت پکڑیں، اور جب کوئی ہاتھ چھڑائے تو پاؤں مت پکڑیں۔ ایسا دوست بڑی مشکل سے ملتا ہے، جس سے بات کریں تو تھکان مٹ جاتی ہے۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی ہے تو وہ سزا پورے قوم میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھنے لگتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچتے کہ ایک وقت میں وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہی وہ پیار ہے جس میں کوئی بے وفائی نہیں ہوتی۔ محبت سے کمایا گیا 100 روپیہ حرام کمائے گئے 1,00,000 روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ بہت قیمتی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی غلط جگہ پر ہیں تو آپ کی قیمت کسی کباڑ سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے زیادہ محبت ہو۔
کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی ہے، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں، وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والے نے بتایا کہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے۔ اپنا اچھا وقت ان لوگوں کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ کی محبت واحد ایسی محبت ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ تعلقات زیادہ گہرے نہ ہو تو یہی بہتر ہے۔ آئینے سے جتنا زیادہ قریب ہوں گے، خامیاں اتنے ہی زیادہ نظر آئیں گی۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ چند سانسیں ہیں بس جو اللہ کی محتاج ہیں، پھر ہماری کس چیز کی مرضی ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اس کے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کے رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی زبانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں، دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی پرواہ کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے۔ اداسیاں انسان پر تب حاوی ہو جاتی ہیں جب وہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو انسان ہر طرح کے لوگوں کی رائے قبول کرتا ہے، اسے غلطی اور جھوٹ کی جال کی سمجھ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس بات پر یقین رکھو کہ جب اللہ کی رضا ہوگی تو ہر چیز عطا ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، نمبر 1 مددگار، نمبر 2 وفادار، اور نمبر 3 دل کے صاف انسان۔ جنت تو سب مانگتے ہیں، پر گھر میں موجود ماں باپ کا قدر کوئی نہیں کرتا۔ بیل اپنے سنگوں سے اور انسان اپنی زبان سے پکڑا جاتا ہے۔ نیک عورت کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں: خاوند کی مددگار، نماز کی پابند، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، شوہر کی فرمانبرداری۔ کہ تمہاری کہانی اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر ہاتھ اٹھاؤ اور اپنا نصیب بدل دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ انسان پر کسی بھی چیز کا وزن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ایک راز کا ہوتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ زبان بڑی نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے بڑا بناتا ہے۔ خوش رہا کریں یہ سوچ کر کے کہ لوگ آپ سے محبت کریں یا نہ کریں، آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہارے نیت سے جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے،
سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، تمہارے حالات ایسے ذریعے سے بدلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا وہ میرے حق میں بہتر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا کہ تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھائی ضرور ہوتی ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنے، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ وقت تو ہوتا ہی ہے گزر جانے کے لیے، برا ہو تو صبر کیجیے اور اچھا ہو تو اللہ کا شکر کیجیے۔ اگر آپ کا لومڑی سے وابستہ ہو جائے تو اس کی چالاکیوں پر نظر رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی غریب کو تنگ مت کرو، کیونکہ تمہاری طاقت پیسہ ہے اور اس کی طاقت اللہ ہے۔ نماز بندے کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرواتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ لڑائی کے وقت لوگوں کی خامیوں کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھک دیتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپی ہوتی ہے۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کیسا بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تو تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ کسی کو اس کی زندگی میں معاف کر دینا اس کے قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ کسی چیز سے زیادہ پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو ساری زندگی خریدا اور بیچ دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ میرا رب جانتا ہے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جسے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ دشمنوں سے بھی زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی وجہ سے چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ اپنی آواز کے بجائے دلیل کو بلند کیجیے، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کے سفید ہونے سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا اوقات۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ جنتی جہنمی انسان اپنے اعمال سے بنتا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔
दोस्त वह है जो तुम्हें उस वक्त पसंद करे जब तुम कुछ भी ना हो। इंसान के गुस्से की वजह से उसका गुरूर है। बेशक ख्वाहिश का छोड़ना कड़वाहट पैदा करता है, लेकिन यह कड़वाहट अल्लाह की दूरी की कड़वाहट से बेहतर है। वह चीज़ जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जहर है, फिर चाहे वह ताकत हो, दौलत, भूख, लालच, सुस्ती, मोहब्बत या फिर नफ़रत हो। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी हो। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियाँ और खाली गोश्त हैं। जो दर्द तुम महसूस करते हो वह पैगाम है, उन्हें गौर से सुनो। खामोशी समंदर है और गुफ्तगू नहर। समंदर तलाश कर रहा है, तुम नहर की तलाश ना करो। दिल आईना है, अगर यह बदी से पाक है तो इसमें खुदा भी नज़र आ सकता है। इंसान अपने अंदर की छुपी हुई नफसानी ख्वाहिशात की वजह से बुरे लोगों के संग में आ जाता है। इस दुनिया में कोई भी खजाना सांप के बगैर नहीं, और कोई भी फूल कांटे के बगैर नहीं, और कोई भी खुशी गम के बगैर नहीं है। जब दुनिया आपको अपने घुटने पर ढकेल देती है तो आप नमाज के लिए बेहतरीन मकाम पर होते हैं। माँ मौत से नहीं डरती, उसे मरते वक्त यह डर होता है कि इस दुनिया में उसके बच्चों को उसके जितना प्यार कोई नहीं करेगा। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है, दोनों ही माफ़ कर देते हैं। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से उस एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है। बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। वह लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिल अता फरमाता है जो उनके गुमान में भी नहीं होते। ज़िंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ़ हो गए हैं, और ज़िंदगी जब भी हंसाए तो समझ लेना दुआ कबूल हो गई है। जिस ख्वाहिश को तुम अल्लाह की रज़ा के लिए दूर कर देते हो, वह उसी ख्वाहिश पर राज़ी होकर तुम्हारा मुकद्दर बना देता है। और जब यकीन अल्लाह की ज़ात पर हो तब हर चीज़ की परवाह करना छोड़ दिया करें, क्योंकि वह ज़ात किसी को मायूस नहीं करती। जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तब अल्लाह तुम्हारा साथ देता है, क्योंकि उससे बेहतर कोई साथी नहीं है। जिस तरह शबनम की कतरें मुरझाए हुए फूलों को ताजगी बख्शती हैं, उसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशनी बख्शते हैं। जब दुनिया से थक जाओ तो अल्लाह की बारगाह में सजदेज़ेर हो जाया करो, क्योंकि दुनिया वाले थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं और अल्लाह थोड़ी सी इबादत पर थाम लेता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया तो अपने बोलने पर पछताया। इंसान को जितना लगाव अपने रिज़्क़ से है, अगर उतना ही लगाव रिज़्क़ देने वाले से होता तो उसका मकाम फरिश्तों से बढ़कर होता। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। जब दुआओं और कोशिशों से बात न बने तो फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह अपने बंदों के बारे में बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए अपना सेहत खो देता है और फिर सेहत को वापस लाने के लिए अपनी दौलत खो देता है। आसमान पर निगाह ज़रूर रखें, मगर यह मत भूलें कि पाँव ज़मीन पर ही रखे जाते हैं। ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। अगर कोई अपना हो तो आईने जैसा हो, हंसे भी साथ और रोए भी साथ। मुझे पतझड़ की कहानियाँ सुनाकर परेशान न करे ज़िंदगी, नए मौसम का पता बता, जो गुजर गया सो गुजर गया। जो इंसान सहना सीख जाता है वह कहना छोड़ देता है, फिर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन उसके साथ है और कौन कौन उसके ख़िलाफ़। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो अल्लाह कुएं से निकाल कर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तख्त पर बैठा सकता है, भरोसा रखो वह रब तुम्हारे गमों को भी खुशियों में बदल सकता है।
طاقت کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہے۔ انسان کو برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو۔ جب آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ مشکلیں آئیں گی اور چلی جائیں گی، بس دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ جب بات آپ کی عزت نفس پر پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بھی بن جایا کریں گے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرو، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو اپنے بڑوں اور والدین کی عزت کرے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ لوگ رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن بحث نہیں چھوڑتے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑو اسے دکھ نہ دو۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی تمہاری بربادی کے لیے کافی ہے۔ جس کو نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے اور برائی کر کے پریشانی ہوتی ہے وہ مومن ہے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی، مگر خاموشی آپ کو مزید تجلیل سے بچاتی ہے۔ جینے کے لیے اتنا ہی بہادری ضروری ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ گزرتے زندگی کے لمحے جو سبق سکھاتے ہیں وہ سبق کوئی اسکول نہیں سکھا سکتا۔ جن کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل کبھی نہ ٹوٹنے والے بھروسوں سے بنتے ہیں۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اس کے گزر جانے کا انتظار کریں۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو کبھی اپنے قدموں کے آگے مت نکلنے دینا۔ جو مل جائے اس پر شکر ادا کرنا اور جو چھن جائے اس پر افسوس نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑ دینا لاکھ سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے اور کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ جب آزمایا تو پتہ چلا کہ دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، ورنہ اچھی بات تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا من کرتا ہے۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے ہی جواب دیتا ہے۔ زندگی میں ہر رشتے کی قدر کریں اور خوب کریں، آخر ایک ایک کر کے سب نے ہی چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں ہی رہ جاتی ہیں۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہی ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ مت سوچیں کہ ہم بہت نیک ہیں،
بلکہ ہم صرف اللہ رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اور پھر جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ تکلیف اٹھا لیں۔ ہمیشہ مسکرا کر زندگی کو بسر کریں، کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ آپ کی زندگی کتنی بچی ہوئی ہے۔ خواہشیں اپنی مرضی سے خود پر لادا گیا بوجھ ہے۔ اگر اڑان بھرنی ہے تو اپنی خواہشیں کم کر دو۔ جب مشکل وقت آئے تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کریں، کیونکہ جہاں تمہارا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے خدا تعالیٰ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف آپ اپنے آپ سے رکھیں اور کسی سے نہیں۔ سمجھدار انسان دماغ چلاتا ہے اور ناسمجھ انسان زبان۔ یہ دنیا ان لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی ہے جو برا کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو سب کچھ دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت پر صبر کرنا، بہترین وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ اے لوگوں، مجھے تم پر دو چیزوں کی فکر رہتی ہے، لمبی امیدیں لگانا اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ عقل مند اپنے فیصلے خود کرتا ہے، جاہل عوام کی رائے پر عمل کرتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی زندگی کا صحیح مطلب سکھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے وقت نکال لو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے۔ صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کم بولنے والا شخص اپنے پسندیدہ انسان کے سامنے زیادہ بولتا ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا جب اللہ سے کچھ مانگو اور وہ مل جائے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف صاف نظر آتی ہے۔ جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور پیدا کر دیں۔ جب طاقت زیادہ ہو جاتی ہے تب خواہش کم ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ اس انسان کی بہت عزت کرو جو آپ کو ناپسند ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزت کرنے سے اس کا کردار بدل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلاف زیادہ ہو اور آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جانوروں میں خواہشیں اور فرشتوں میں عقل ہوتی ہیں، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش دبا لے تو فرشتہ بن جاتا ہے۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ جلیل ہوتا رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہاری جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیروں اور غیروں میں چھپے اپنوں کی پہچان نہیں ہو پاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے،
سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی ہے مگر تاثیر میٹھی ہے۔ جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں فقر و مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کریں۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ ناراضگی ظاہر کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مردوں کی عقل کو شراب بھی اتنا خراب نہیں کرتی جتنا کہ لالچ کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ انسان پر آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کرے وہ سزا ہے، اور جو اللہ کے نزدیک کر دے وہ آزمائش ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عقل مند کی عادت ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ صبح کی نیند انسان کے ارادے کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ کمظرف انسان کو جب بلندی کا رتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل ہے مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا اسباب قریب اور سخت ترین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جب انسان بیکار ہو تو اس وقت اسے عشق بازی یاد آتی ہے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لینا۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا یہی اصل مرد کی پہچان ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کے وقت موجود ہوتے ہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، اگر اسے سمجھانا ہے تو اسے بولنے دو۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ جب کبھی تنہا انسان کو دیکھو تو اسے تنہا نہ سمجھو، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے ہم برا نہیں ہو جاتے، اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ ماں باپ کا ہاتھ تھامے رہیے تو دنیا کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوریوں کو سمجھاتا ہے اور نہ نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ جو رشتے میں تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جب رشتوں میں درار آتی ہے تو سامنے والے کی ہر بات میں برائی نظر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے جذبات ظاہر کرو تو صرف اللہ کے آگے، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ ایک دوسرے کی رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ رب سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ اور تم اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ اس دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ تم کتنے بھی پرفیوم لگا لو، لیکن جو خوشبو ماں کے دوپٹے سے آتی ہے
اس کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ باپ کا امیر یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ نہیں ہارنے دیتا ہے اسے جو اللہ کے لیے ہار قبول کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ عطا کرنے پہ آئے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے، اس میں کبھی بھی خیانت نہ کیجیے گا۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، صرف دو ہی لوگ آپ کو سمجھیں گے، ان میں سے ایک وہ جو آپ کی حالت سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جو آپ سے بہت پیار کرتا ہو۔ اس دنیا میں ہر انسان الگ ہوتا ہے، آپ کسی کو اپنے مطابق نہیں بنا سکتے۔ یا تو سمجھوتا کرنا سیکھیں یا اپنے جیسے لوگوں کی تلاش کریں۔ مشکلیں اپنا حل لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا۔